اسکردو میں اس وقت بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میرے بلتستان کے ساتھیوں، اسکردو کے ساتھیوں، میں اس تقریر کو شہید محسن نقوی کا شعر سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے لکھی گئی تھی۔ اے عظیم کبریا، اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا، لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا، ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور، یا اللہ یا رسول۔ بے نظیر بے قصور۔ ساتھیوں، ظالموں نے ہم سے شہید ذوالفقار علی بھٹو چھینا ہے، ظالموں نے ہم سے شہید شاہنواز بھٹو چھینا ہے، ظالموں نے ہم سے میر مرتضیٰ بھٹو شہید چھینا ہے، اور آخر ظالموں نے ہم سے شہید رانی شہید محترمہ بینظیر بھٹو چھینا ہے۔ مگر میں ان سارے قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو گانچے سے بھی ہو کر آیا ہوں، خارمانگ سے بھی ہو کر آیا ہوں، اسکردو کا بھی دورہ کیا ہے، اور جگہ نظر آ رہا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ نعرہ بھٹو۔ ہم یاد کرتے ہیں شیخ غلام محمد کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ناردرن ایریاز کا پہلا صدر تھا، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کو سلام پیش کرتے ہیں، سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم یاد کرتے ہیں اسی کا جنرل سیکرٹری کا، وزیر محمد صادق کا یاد کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ آج اگر ہمارے درمیان میں ہوتا تو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا۔ ہم اپنا اسکردو کا سب سے پہلا صدر کو بھی یاد کرتے ہیں، خواجہ عبدالرحیم صاحب کو بھی ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں، خواجہ محمد علی کو بھی ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں، ہم بابو رضا کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور اپنے جیالوں کو بھی یاد کرتے ہیں، محمد شاہ کستوری کو یاد کرتے ہیں، جو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم کے الیکشن جیتی تو یہاں گلگت بلتستان میں بجلی کا مسئلہ تھا، تو وہ جیالہ اتنا جوش میں تھا، اتنا جذبہ میں تھا کہ وہ خود بجلی کا پول چل رہا تھا،
اور افسوس کے ساتھ فوت ہوا۔ ہم اپنے سارے جیالوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے عہدیداروں کو یاد کرتے ہیں، ہم انہی کا جد و جہد کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو حقوق ملے ہیں کہ ان کارکنوں کے جد و جہد کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر حقوق دیے گئے ہیں تو صرف بھٹو شہید نے دیا، صرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا، صرف صدر زرداری نے دیا، اور اگر آگے بھی ہمیں حقوق دینا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ پاکستان کے بننے سے لے کے 1974 تک، پاکستان کی بننے سے 1974 تک گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کے لیے کوئی پروگریس نہیں ہوا تھا۔ وہ قائد عوام تھا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے FCR کا خاتمہ کیا، جس نے راجنیتی نظام کا خاتمہ کیا، یہاں کا ہمارا حقوق کے جد و جہد کا آغاز کیا۔ پھر 1974 سے لے کے 1994 تک یہاں کے عوام کے حقوق کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، یہاں کے عوام کے حقوق پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اور پھر وہ شہید رانی تھی، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جس نے یہاں گلگت بلتستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، سیاسی نشان پہ انتخابات، جمہوری انتخابات کی شروعات کی۔ LFO لیگل فریم ورک آرڈر ہوا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دلوائی تھی۔ اور پھر 1994 سے لے کے 2009 تک گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہیں ہوا، ایک کام بھی نہیں ہوا۔ وہ صدر زرداری تھا، وہ مرد ہور تھا جس نے گلگت بلتستان کو اپنا صوبائی اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو اپنا سب سے پہلا وزیر اعلیٰ دیا، گلگت بلتستان کو اپنا گورنر دیا۔ یہ اگر آپ کے حقوق میں اضافہ ہوا، اگر ہمارا جد و جہد، جو آپ کا جد و جہد ہے، جو میرا جد و جہد ہے، جو ہر جیالہ کا جد و جہد ہے، اگر اس میں کوئی پروگریس ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ اور ساتھیوں، جب سے میں سیاست میں ہوں، جب سے میں پریکٹیکل سیاست میں ہوں، تو میں بھی آپ کے ایک تحریک میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا ہوں۔ آپ کا یہاں کا تنظیم بھی یہ جد و جہد لیڈ کر رہے تھے۔ آپ کا جو حقیقت کے لیے تحریک ہے، آپ کے لیے جو حق ملکیت کی تحریک ہے، یہ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے چلا رہے تھے۔ اس لیے تو آپ مجھے یہاں لے کر آئے تھے، اس لیے تو میں پہلے گلگت کا وزٹ کیا تھا۔ گلگت میں تاریخی جلسہ ہوا جہاں ہم نے حقیقت اور حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا، اور ہم نے پورا گلگت کا دورہ کیا، ہر ضلع میں گئے، یہاں بلتستان آیا، سکردو میں مجھے آج تک یاد ہے پورے پاکستان میں کسی نے اتنا بڑا جلسہ ہمارے لیے نہیں رکھا تھا، اتنا جوش کا جلسہ نہیں رکھا تھا جتنا یہاں کے عوام، بلتستان کے عوام نے سکردو میں ہمارا جتنا یہاں سکردو کے عوام نے ہمارا استقبالی جلسہ کیا۔ وہاں بھی ہم نے حقیقت اور حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا۔ ہم نہ صرف سکردو میں جلسے کیے، میں تو اس صوبہ کا چپا چپا میں خود پہنچا ہوں، بائی روڈ پہنچا ہوں۔ پچھلے بار تو ہم دیوسائی پلینز کو بائی روڈ کراس کر کے استور پہنچے تھے۔ استور میں حقیقت کا نعرہ،
استور میں حق ملکیت کا نعرہ، آپ کا ہر ضلع چپا چپا ہم خود گئے، بائی روڈ گئے ہیں، اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے مطالبات کے مطابق، آپ کے خواہشات کے مطابق ہم نے آپ کے مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 کے منشور میں ڈالا تھا۔ اس 2018 کا منشور میں تو اس ملک کے ہر کونے میں لے کے کیا تھا۔ اسی منشور میں ہم نے کہا ہے، اسی منشور میں آپ کے مطالبات ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو وفاق میں نمائندگی چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں ممبرز چاہیے، گلگت بلتستان کے عوام کو سینیٹرز چاہیے۔ اگر اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ سے منتخب کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے، گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمارا فنڈز میں اضافہ ہو، یہ بھی آپ کا منشور کا حصہ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ جب پاکستان میں الیکشنز ہو تو یہاں گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو۔ یہ میرا 2018 کا وعدہ ہے۔ میں کوئی کھلاڑی نہیں ہوں، کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوں جو اپنا وعدہ سے پھر سکتا ہوں، اپنا وعدہ سے یو ٹرن لے سکتا ہوں۔ تو اب میں اسی منشور کے ساتھ آپ کا 2018 کا الیکشن مہم کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ اب میں یہاں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کا حکومت نہیں بنتا۔ انشاءاللہ تعالی نومبر 15 اس تحریک کی امتحان ہے، اس تحریک کی امتحان کا دن 15 نومبر ہے۔ یہ اس تحریک کی کامیابی یا ناکامیابی کا دن ہے۔ آپ کا محنت، ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا امتحان نومبر 15 پہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی جماعت ہے جس کا منشور میں یہ باتیں واضح لکھے گئے ہیں، باقی جماعتوں تو صرف ادھر ادھر کے باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں ان کے منشور میں یہ وعدہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے نومبر 15 کو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح مینڈیٹ دینا ہے۔ مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے۔ میں نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ جو میرے منشور ہے، جو اس منشور میں مطالبات ہے، یہ پورے گلگت بلتستان کا مطالبات ہے۔ ہر ضلع میرے ساتھ ہے، ہر کانسٹیٹیوئنسی میرے ساتھ ہے۔ وہ سارے کے سارے جو مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہیں، یہ یہاں کے عوام کا مطالبات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو 2/3 میجورٹی ملے تاکہ یہ صوبہ کا بات متنازع نہ ہو۔ آپ سوچیں اگر کوئی جماعت جیتا ہے جس کے منشور تک میں یہ بات ہی نہیں ہے، تو جو اس تحریک کے مخالف ہے وہ تو اس بات کو متنازع کر دیں گے۔ یہ اب میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا خون پسینہ اس جدوجہد میں شامل ہے، حق حاکمیت کے لیے، حق ملکیت کے لیے۔ آپ کب سے یہ جدوجہد چلا رہے ہو، ہم کسی کو اس کو متنازع نہیں بنانے دیں گے۔ اس لیے ہم سب مل کر 15 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دیں گے، 2/3 میجورٹی دیں گے، اور پوری دنیا کو بتائیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ آپ کو دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ پیر پہ ٹھپا۔ آپ نے مجھے 2/3 میجورٹی دینا ہے، 2/3 میجورٹی مجھے چاہیے تاکہ میں آپ کو حق حاکمیت بھی دو اور حق ملکیت بھی دو۔
میں نے آپ کو آپ کا اپنا زمین کا مالک بنانا ہے۔ یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ تھا جو کسی ظالم عامر نے آپ سے چھینا تھا۔ اگر آپ نے اپنا زمین کا مالک بننا ہے، اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح میجورٹی دو، 2/3 میجورٹی دو۔ ہم قانون سازی کریں گے، ہم یہاں کے غریب عوام کو ان کے اپنے زمین کا مالک بنائیں گے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تو میں گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کے زمین کا مالک بنا کے رہوں گا۔ حقوق ملے تو پیپلز پارٹی نے دیے ہیں۔ آئینی حقوق کی بات ہو، جمہوری حقوق کی بات ہو، کوئی ہمارا دشمن، ہمارا مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان کو جمہوری حقوق ملا ہے، اگر پاکستان کو جو آئینی حقوق ملا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوایا ہے، تو اب سرزمین بے آئین کو آئین دینا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے ساتھ ساتھ معاشی حالات کو بھی سنبھالنا ہے۔ یہ کام بھی صرف اور صرف پی پی کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی غریب دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی ہے، عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ غریب کے ساتھ دیا، مزدور کے ساتھ دیا، کسان کے ساتھ دیا۔ باقی جماعتوں کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی جماعت ہے جو عوام دوست معیشت کا پالیسی لے کر آئی۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ ہم نے یہاں کے عوام کو غربت سے بچانا ہے، ہم نے یہاں کے عوام کو بھوک سے بچانا ہے، ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے